کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جنات کام کرتے تھے اور پرندے خبریں لاتے تھے۔ وہ چونٹیوں کی بات بھی سن لیتا تھا اور ایک چھوٹے سے پرندے کی خبر نے ایک پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ملکہ، ایک عظیم تخت اور ایسا معجزہ کہ آنکھ جھپکتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود اس عظیم بادشاہ کی موت ایسی خاموش اور پر اسرار تھی کہ کسی کو خبر تک نہ ہو سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا تھا۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ اپنے زیادہ تر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں حیرت انگیز خوبیاں تھیں۔ آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی اور کائنات کی ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا کے پاس سے گزرے جو اپنے ساتھی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ چڑیا شادی کی پیشکش کر رہی ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے۔ آپ کو تمام جانوروں اور پرندوں کی زبان کا علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ وہاں ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ نے چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو اتنا علم عطا کیا۔ آپ ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات بھی سمجھ گئے۔ آپ نے ہمیشہ دعا کی کہ اللہ پاک آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ ایک دفعہ قحط پڑا تو آپ لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ راستے میں دیکھا ایک چونٹی الٹی لیٹی آسمان کی طرف پاؤں کیے دعا کر رہی ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا کی برکت سے تمہارے لیے بارش کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک دن آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور خبر دی کہ وہ ملک سبا سے آ رہا ہے جہاں ایک عورت بلقیس حکومت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی۔ خط میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ سرکشی چھوڑ کر متی ہو کر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ نے دانشمندی سے کام لیا۔ ملکہ نے آپ کی نبوت آزمانے کے لیے قیمتی تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے ان تحائف سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے قاصد سے فرمایا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ جب ملکہ بلقیس آپ کی طرف روانہ ہوئی تو آپ نے چاہا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا شاہی تخت آپ کے دربار میں ہو۔ ایک طاقتور جن نے کہا
کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ملکہ کے استقبال کے لیے ایک ایسا محل بنوایا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے جب ایسا دیکھا تو اس نے گہرا پانی سمجھ کر اپنے پانچے اوپر کر لیے۔ آپ نے بتایا کہ یہ صرف شیشہ ہے۔ ملکہ بلقیس آپ کے معجزات اور اللہ کی قدرت دیکھ کر ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد روایات کے مطابق آپ نے اس سے نکاح کیا اور انہیں ان کی سلطنت پر برقرار رکھا۔ جنات کو حکم دیا گیا کہ وہ ملکہ کے لیے یمن میں عظیم عالی شان محلات تعمیر کریں جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ کا تخت ہوا پر اڑتا تھا جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آپ کی ایک منزل 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتی، اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی جو فاصلہ عام لوگ 2 ماہ میں طے کرتے آپ چند گھنٹوں میں کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے حوض، دیگیں اور قلعے بناتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا اسے اللہ کے حکم سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ ایک دن عصر کے وقت آپ کے سامنے اصیل اور خوبصورت گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کی خوبصورتی اور معائنے میں ایسے مگن ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ذکر الہی کا وقت نکل گیا۔ اس پر آپ بہت غمگین ہوئے اور اللہ کی محبت میں ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک ایسی دعا مانگی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو کائنات کا بے مثال بادشاہ بنایا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بیش قیمت پتھر اور جواہرات اس میں لگائے گئے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور دیکھنے والے جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک نیچے تشریف لایا۔ تب جنات کو پتہ چلا اور وہ آزاد ہو گئے۔